ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ معزز سامعین، میرے دینی سنی بھائیوں، آئیے ہم سب مل کر سب سے پہلے شاہ بحر و بر، امت کے راہبر، دونوں عالم کے سرور، صاحب انا اعطیناک الکوثر، شفیع المذنبین اور رحمت للعالمین، جان عالمین طہ و یاسین، یعنی احمد مجتبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کی ڈالی پیش کریں اور جی لگا کر پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے قرآن مقدس کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ سے یعنی مومنوں سے فرمایا ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، اور ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان۔ انشاءاللہ میری جو بھی گفتگو ہوگی اسی کے ارد گرد ہوگی انشاءاللہ۔ اس سے پہلے کہ آپ اس بات کو اچھی طرح ذہن میں بسا لیں کہ جتنے ہمارے نوجوان بھائی آئے ہیں اور ہمارے عمر کے جو لوگ ہیں، انہوں نے جب سے تاریخ ہماری ملی ہے تب سے بڑا سنا ہوگا آپ نے۔ اکبر بھائی نے بات کیا کہ حضرت کسی بھی صورت میں آیا جائے، کیونکہ ہر خاص و عام کو آپ کا انتظار ہے۔ الحمدللہ آپ سے مل کر بے انتہا خوشی ہوئی، مگر میں یہ کہہ دوں پہلے کہ جس طرح آج تقریر کرنے کا مجاز ہے یا تقریر سننے کا مجاز ہے، اگر آپ ایسا گمان لے کر بیٹھے ہیں تو یہ آپ کا غلط گمان ہے۔ اللہ نے مجھے جو عزت، شہرت، دولت دیا وہ قرآن مقدس کو پڑھنے پڑھانے کی برکت ہے، اور تقریر انشاءاللہ العزیز ایسی سناؤں گا کہ تھوڑی دیر میں آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ اپنے گاؤں کے سرزمین پہ نہیں، گنبد خضرا کے سائے میں بیٹھے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کا جو ماحول ہے یہی بنائے رکھیے۔ تقریر ہم لمبی چوڑی عبارتیں اگر عربی کی پڑھیں اور لچھے دار اردو بولیں جو آپ کے پلے نہ پڑے تو میں سمجھتا ہوں یہ ہماری بیوقوفی ہوگی۔ ہم آپ کو دین کی باتیں سمجھانے کے لیے آئے ہیں اور ہم آپ سے مخاطب ہیں، تو ہم کوشش کریں گے کہ ہم آپ کے قریب ہو کر کے ہم اپنی گفتگو کا معیار رکھیں تاکہ آپ کے دل و دماغ پہ ہماری بات اتر جائے، آپ مکمل طور پہ بیدار رہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو یہ تو کہہ لیجئے کہ سنیوں کی کم نصیبی ہے، یہ وقت کو تباہ کرتے ہیں اور پیسے کو برباد کرتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو سامنے رکھ دیتے ہیں، یہ خود کبھی کبھار کھانے کے لیے ٹہل کے چلے آتے ہیں، تو یہ بنی بنائی عادت ہے۔ بہرحال ہم لوگ تو مدرسے میں پڑھانے والے لوگ ہیں، یہ لاک ڈاؤن گزرا ہے تو ایسا لگ رہا تھا جیسے ہم لوگ قبر میں ہیں، چونکہ ہمیشہ بچوں کے بیچ ہو ہنگامہ سننے کی عادت تھی اور وہ مل نہیں پا رہا تھا، تو ان بچوں سے ہم کو کوئی ٹینشن نہیں ہے، نہ ہم ڈسٹرب ہوئیں گے۔ آپ صرف جو ماحول بنائے ہیں ایسے ہی بنائے رکھیے۔ اہل اسٹیج بھی الحمدللہ اور اسٹیجوں کی طرح ہو ہنگامہ والے نہیں ہیں، بڑے مؤدب شعراء کو بلایا ہے، اور ایک طرف حضرت علامہ مولانا واصف صاحب قبلہ جو آپ کے دیار کے بڑے ہی ذی شعور عالم میں شمار ہوتے ہیں اور الحمدللہ ہر دل عزیز ہیں، اس پرفتن دور میں اپنے خون پسینے
کو بیچ کر گنوا کر اتنا بڑا ادارہ چلا رہے ہیں. اگر آپ نے ساتھ دیا تو امید ہے کہ اس علاقے کا نامور ادارہ ہوگا انشاءاللہ. ابھی حضرت مفتی مطیع الرحمان صاحب قبلہ کا خطاب آپ نے سماعت کیا. یہ بالکل ہمارے علاقے کے قریب کے تو نہیں ہیں تو بہت دور کے بھی نہیں ہیں. نوجوان عالموں میں آپ بڑے ہی محتاط مفتی میں شمار ہوتے ہیں الحمدللہ، اور بہت ہی ذمہ دارانہ خطاب کرتے ہیں جو آپ آئے دن سماعت کرتے ہیں. آپ نے ان کی گفتگو بھی سماعت کر لیا. اب اس فقیر کی باری ہے. ہماری کوشش ہوگی کہ ہم آپ کے دل و دماغ پہ کچھ ایسے نشانات لگا کر جائیں کہ آپ اپنے آپ کو جگ جائیے. اور جس آیت کریمہ کی تلاوت ہم نے کیا ہے اس میں اللہ تعالی مخاطب ہے تو صرف ایمان والوں سے، اور وہ کون لوگ ہیں تو ہم لوگ ہیں. لیکن اگلا کلمہ ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ سے ڈرو. کیسے؟ تو جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے اور ہرگز نہ مرنا، چونکہ مرنا تو سب کو ہے بھائی. تو قرآن نے یہ مطالبہ نہیں کیا ہے کہ علامہ فہامہ اپنے وقت کا غوث و کتب ہو کر مرنا، یا انتری منتری دولت مند ہو کر مرنا، اور بڑے ہی متقی پرہیزگار ہو کر مرنا نہیں، بلکہ ایک سچا مومن کامل مسلمان بن کر لوٹو اللہ کی طرف. بس آپ سے قرآن نے یہ مطالبہ کیا ہے. یہ میری تقریر کا عنوان ہوگا. آپ اگر اس بات کو ذہن میں بسائے رکھیں گے تو میری پوری گفتگو انشاءاللہ آسانی سے آپ سمجھ جائیں گے. جو لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ کسی بھی کتاب کا مصنف اپنی کتاب کے ابتدا میں کچھ باتیں رکھتا ہے کہ پوری کتاب میں اس نے کیا لکھا ہے. وہ چند سطر میں آپ سمجھ سکتے ہیں. الحمدللہ میں نے جتنی کتابیں لکھی ہے اہل سنت ہی میں نہیں بلکہ قریب ہر طبقہ کے لوگوں میں مقبول ہے. جیسے مرقات القراءت تو وہ خالص قرآن سے متعلق ہے. آداب تلاوت قرآن وہ خالص کہہ لیجیے قرآن مقدس کے آداب اور اس کی اہمیت و فضیلت سے متعلق ہے. پوری کتاب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ صرف چند سطر پڑھ لیں گے تو آپ کے سمجھ میں بات آئے. دنیا میں جتنی کتابیں ہیں، بہرحال کہنا یہ ہے کہ اسی طرح آپ کے سامنے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ذمہ داری سے کچھ آپ کے بیچ بات رکھیں. اعلیٰ حضرت سرکار کا نام آپ بہت سنتے ہیں. الحمدللہ ہر موقع و مناسبت سے انہوں نے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں خراج عقیدت پیش کیا ہے. وہیں اہل سنت کو جھنجھوڑا بھی ہے، جگایا بھی ہے. ہم جس مجلس میں آئے ہیں اس کا نام ہے ایصال ثواب. مرنا ہمیں آپ کو بھی ہے، قبر میں ہمیں آپ کو بھی جانا ہے. اعلیٰ حضرت نے نقشہ کھینچا ہے. کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر، نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور. کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر، نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور. بتا دو آ کر میرے پیمبر کے سخت مشکل جواب میں ہیں. بتا دو آ کر میرے پیمبر کے سخت مشکل جواب میں ہیں. اور دوسرا شعر سنیے. میدان محشر کو اپنے نگاہوں کے سامنے رکھیے. کہتے ہیں خدا قہار ہے غضب پر، کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر. یا رسول اللہ خدا قہار ہے غضب پر، کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر. بچا لو آ کر شفیع محشر، تمہارا بندہ عذاب میں ہے. بچا لو آ کر شفیع محشر، تمہارا بندہ عذاب میں ہے. حضرت ایک مہربانی یہ کی جائے گی کہ یہ پیچھے جو لوگ گفتگو کر رہے ہیں نا ان کو کہا جائے کہ تھوڑی دیر کے لیے اطمینان بنائیں. ہم لوگ نہ تقریر رٹ کر آتے ہیں اور نہ کیسٹ سن کر تیار کرتے ہیں. آپ کو دیکھا آپ میں جو اللہ والے لوگ بیٹھے ہیں، آپ سے دعا ملتی ہے، مدینۃ المنورہ سے ہوا چلتی ہے، بات ہم تک پہنچتی ہے، ہم آپ تک پہنچاتے ہیں. اس لیے ذرا اطمینان بنائیے. اور پیچھے والے لوگوں کو بھی کہیے کہ وہ اپنا جو کام ہے وہ کریں شرافت سے. اب دیکھیے آدمی
تھوڑا سا علم پا لیا یا تھوڑی سی دولت پا لیا یا تھوڑی شہرت پا لیا تو پھر اس کے پاؤں زمین پہ نہیں ہوتے ہیں. اور اہل سنت میں ایک بری وبا یہ آ چکی ہے. میری تقریر کچھ آپ کے مزاج سے ہٹ کر ہونے والی ہے، تو مگر یہ سمجھ لیجئے کہ میری سنیت پہ شک نہیں کریں گے. میں نے 8 سال الحمدللہ مناظرہ کیا، 8 سال مسلسل مناظرہ کیا ہے. جو مفتی صاحب قبلہ جانتے ہیں، FM کے ذریعے میں نے ہندوستان نیپال کے تمام بد مذہبوں کے سوال کا جواب دیا ہے الحمدللہ، اور قرآن و سنت سے دیا ہے. لیکن ہے نا، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. تو اس لیے ہم آپ کے بیچ رہتے ہیں نا، کچھ گفتگو ایسی ہوتی ہے کہ آپ سمجھیں گے کہ بھئی یہ مولانا الٹی باتیں کیوں کرتا ہے. دیکھتے ہوئیے گا کہ اہل سنت کے اسٹیج پہ ہمارے بڑوں میں کوئی آ جائیں تو اب لوگ یہ دعوت دیتے ہیں کہ بھئی آپ بس ان سے آپ وابستہ ہو گئے، آپ ان کی غلامی میں آ گئے، بس اب آپ جنت کے ٹھیکیدار ہو گئے. ایسا نہیں ہے جی، بلکہ جو اللہ کے جتنا زیادہ قریب ہوتا ہے اللہ سے وہ اتنے ہی زیادہ ڈرنے والا ہوتا ہے، اور اللہ اس سے اتنے ہی زیادہ حساب لیتا ہے. مثلا میں یہ شعر سنانے سے پہلے آپ کو ایک مثال دوں. حضرت زکریا علیہ السلام کا نام آپ نے سنا ہوگا. یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی ہیں. ان کو جب کافروں نے ستایا اور آپ کو قتل کرنا چاہا، شہید کرنا چاہا، آپ کا پیچھا کیا، تو آپ نکلے اپنی جگہ سے. سامنے درخت آیا، کہے درخت مجھے بچا لے. اللہ کے نبی ہیں، آپ نے حکم کیا، درخت پھٹا، آپ اس کے اندر داخل ہو گئے. شیطان نے کیا کیا، آپ کا کپڑا تھوڑا سا پکڑ کے اور باہر کر دیا. اب درخت آپس میں مل گئے، آپ کو چھپا لیا. اب جب لوگ آئے تلاشنے کے لیے، شیطان نے کہا کہ اسی کے اندر ہیں یہ. کہ بھئی انسان بڑا درخت کے اندر ہو سکتا ہے؟ کہاں، دیکھو نا یہ انہی کا کپڑا ہے.